बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको दुआ, तौबा और शुक्र की तौफीक अता फ़रमाए और कबूलियत, बख्शिश और नेमत से महरूम ना करे। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ, मोहब्बतें और खुशियाँ तक़सीम करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह बकरा के चैलेंज का आज तीसरा दिन है और आप लोगों का फ़ीडबैक इतना अच्छा आ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है देखकर। सब लोग इतने शौक़ से पढ़ रहे हैं और मेरा दिल चाहता है कि मैं आप लोगों को मज़ीद मोटिवेट करूं और जिन लोगों ने पढ़ना नहीं शुरू किया, काइंडली आप लोग भी जल्दी से पढ़ना शुरू कर दें ताकि आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में इसकी रहमतें और बरकतें देखें। इसके साथ ही जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आएगी तो फ़ौरन आप लोगों को मिल जाएगी। हम सूरह बकरा के बारे में बात करते हैं, इसके फ़ज़ाइल के बारे में बात करते हैं, इसकी अहमियत के बारे में बात करते हैं कि ये इतनी पावरफुल सूरा है, ये लोगों की ज़िंदगी को इसने बदल कर रख दिया है। तो ये इतनी पावरफुल क्यों है, इसकी इतनी ज़्यादा फ़जीलत क्यों है? क्या इस वजह से है कि ये बहुत सबसे जो है लॉन्गेस्ट सूरा है, सबसे बड़ी सूरा है कुरान पाक की, और ये कुरान पाक की है भी दूसरी सूरा। मैंने आपको बताया था कि कुरान खोलते हैं तो सबसे पहले अलहम्द शरीफ आती है, सूरह फातिहा आती है और उसके बाद आती है सूरह बकरा। तो ये दूसरी सूरा है और ये बड़ी सूरा है, लेकिन इसकी फ़जीलत बहुत 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 ज़्यादा है। सूरह बकरा जो नाम है इसके मायने हैं गाय के, क्योंकि इसके अंदर गाय की स्टोरी है। और ये सूरह जो है वो मदनी सूरह है। मदनी सूरह इसलिए है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से हिजरत करके मदीना गए तो तभी ये सूरत नाजिल हुई थी। तो सूरह बकरा किस बारे में बात करती है? सूरह बकरा बात करती है ज़िंदगी में रहनुमाई के उसूलों के बारे में। ये हमें सिखाती है अखलाकियात, ईमान और फर्मा बरदारी के बारे में बात करती है, अल्लाह की ज़ात पर यकीन के बारे में बात करती है, अंबिया कराम और आखिरत पर यकीन के बारे में बात करती है, इबादत और कानून के बारे में बात करती है, नमाज के बारे में बात करती है, सदक़े के बारे में बताती है, रोज़े के बारे में बताती है और इंसाफ के बारे में भी बताती है। इस सूरह में हमारे लिए कहानियाँ भी हैं और सबक भी है। इसमें प्रॉफिट्स, बनी इसराइल, सब्र और शुक्र के बारे में बताया गया है। ये हमारी हिफाजत के बारे में बात करती है। ये जो सूरह है ना, इसमें जो एक आयत है वो कुरान पाक की सबसे अजीम यानी कि सबसे बड़ी आयत है और वो है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी की फ़जीलत के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि आयतुल कुर्सी कितनी फ़जीलत वाली आयत है। आयतुल कुर्सी पढ़ने से हमारी कितनी ज़्यादा हिफाजत होती है, हम अल्लाह ताला की हिफाजत के हिसार में आ जाते हैं। सूरह बकरा बात करती है ईमान के बारे में, दिलों के बारे में और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। सूरह बकरा की शुरुआत में ही हमें पता चलता है कि 3 तरीके के दिल होते हैं। एक जो दिल होता है वो होता है ईमान लाने वाले का, एक होता है काफिर का और एक होता है मुनाफिक का। ये कुरान पाक को सच्ची हिदायत का ज़रिया बताती है। अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ताज़ीम बख्शी कि फ़रिश्ते उनके आगे सजदा रू हों, लेकिन इब्लीस ने गुरूर और तकब्बुर में उनको सजदा करने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो आज तक तबाही का शिकार है। तो ये चीज़ हमें बताती है फरमाबरदारी और तकब्बुर के बीच का फ़र्क। सूरह बकरा में बनी इसराइल की कौम के बारे में बात की गई है और उससे हमें सबक भी मिलता है। हमें क्या सबक मिलता है? अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल के ऊपर अपनी नेमतों की बारिश कर दी थी, लेकिन फिर भी वो मुस्तकिल अल्लाह ताला की नाफरमानी करते रहते थे। हम मुसलमानों को ये बात बताई गई है कि हमें गुरूर और तकब्बुर में नहीं पड़ना, बिला वजह तरद्दुद नहीं करना और हमें नाफरमानी नहीं करनी। इसलिए ये सूरह हमें क्या सिखाती है? शुक्र सिखाती है और आजिज़ी सिखाती है। इस सूरह में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का भी ज़िक्र है कि किस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको आज़माया, लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला के आगे सरेंडर कर दिया, उन्होंने काबे की तामीर की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी हमें क्या सिखाती है? हमें सिखाती है सच्चाई, कुर्बानी और अल्लाह ताला जो भी करता है उसके ऊपर यकीन रखना कि अल्लाह ताला के प्लान हमेशा अच्छे ही होते हैं। जो अल्लाह ताला की एक बात होती है उसमें हमारी भलाई होती है। कायदे कानून जो होते हैं ना, वो किसी भी सेहतमंद माशरे के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर कानून ना होना, ये माशरा भी जंगल बन जाए। तो सूरह बकरा भी कानून के बारे में बात करती है। ये हमें क्या सिखाती है? इंसाफ सिखाती है और क़िसास के बारे में बताती है, रोज़े के बारे में बताती है, रमज़ान के बारे में बताती है, सदक़े के बारे में, उसको कैसे ख़र्च करना है और शादी के बारे में, तलाक़ के बारे में,
اور جو خاندان کے حقوق ہیں ان کے بارے میں بات کرتی ہے، اور حج کی جو روایت ہیں ان کے بارے میں بات کرتی ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ ایمان اور ڈیلی لائف کے جو کام ہوتے ہیں وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ دولت، اخلاقیات اور حفاظت کے بارے میں بھی بات کرتی ہے۔ ربا یعنی کہ سود لینا جو ہے وہ ہمارے مذہب میں سختی سے منع ہے۔ سورہ بقرہ میں بھی اسی کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو سود خور ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ سود لینا اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ جنگ کے مترادف ہے۔ سود سے ناانصافی جنم لیتی ہے، اور ہمارے مذہب میں جو ہے نا صدقہ دینے کو بہت اچھا سمجھا گیا ہے کیونکہ اس سے جو ہے نا ہماری دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو سورہ بقرہ سب سے بڑی سورہ تو ہے، لیکن یہ بہت اس کے اندر گہرائی بہت زیادہ ہے، اور یہ آپ کو ایک روحانی سفر پر بھی لے جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ جب ہم پڑھتے ہیں نا تو کیا ہوتا ہے، شیطان ہمارے گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ سورہ بقرہ پڑھنے سے ہمارے گھر سے مشکلات، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، جو رزق کی تنگی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس کی جو لاسٹ 2 ورسز ہیں نا، 2 آخری آیتیں، ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک تو دیکھیں آپ کی اس کے اندر اتنی ساری چیزیں بتائی گئی ہیں، پروفٹس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر آیت الکرسی جو ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے، اس کی وجہ سے بھی اس کی فضیلت ہے۔ اور جو سورہ بقرہ کی جو 2 آخری آیات ہیں نا، ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو جو سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات ہیں نا، اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی بھی رات کو یہ آیت پڑھتا ہے نا تو وہ اس کی حفاظت کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو آپ اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو چور سے ڈر ہے، جنات سے ڈر ہے، کسی بھی چیز سے، شیاطین سے آپ کی حفاظت ہو جاتی ہے، تو آپ رات کو یہ آخری 2 آیات پڑھ کر سو جائیں تو اللہ پاک جو ہے نا آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تمام بلاؤں سے، بیماریوں سے، جنات سے، ہر چیز سے جو ہے نا آپ کی حفاظت ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو جو آپ کا رات کا اذکار ہوتے ہیں نا، رات کے اذکار، آپ اس میں جو ہے نا اس کو شامل کر لیں۔ اگر آپ نے شامل نہیں کیا، بہت سارے لوگوں نے اس کو شامل کیا ہوا ہے، اور میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ میں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں ویڈیو بناؤں گی۔ پہلے بھی بنا چکی ہوں، لیکن لوگ پرانی ویڈیو ملتی نہیں ہے نا لوگوں کو، اس لیے میں نے سوچا کہ دوبارہ سے بناؤں گی، اور بہت ساری چیزیں مجھے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانی ہے۔ اور جو میں رقیہ کرتی ہوں اس کے اندر الحمد شریف اور چاروں کل ہوتے ہیں، اس میں یہ لازمی ایڈ کرتی ہوں، کیونکہ نظر بد جو ہے نا اس سے دور ہو جاتی ہے، جنات سے حفاظت ہوتی ہے۔ تو یہ جو 2 آخری آیات ہیں نا، ان کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور اس کی وجہ سے بھی سورہ بقرہ کی بہت فضیلت ہے۔ ان 2 آیات کی وجہ سے، آیت الکرسی کی وجہ سے، دیکھیں کتنی ساری چیزیں نا اس کے اندر، آپ نے دیکھا میں نے آپ کو تفصیل سے سب کچھ بتایا ہے، گہرائی میں جا کے آپ کو بتایا ہے سورہ بقرہ کے بارے میں ساری چیزیں، اور آگے اور بھی بتاتی رہوں گی۔ جتنا زیادہ بتاتی ہوں اتنا لگتا ہے کہ کم ہے، جتنے اس کے معجزات بھی اتنے زیادہ ہیں، اور روحانیت بہت زیادہ آ جاتی ہے اس کو پڑھنے سے۔ اس کو پڑھنے سے آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آپ کی زندگی جو ہے نا وہ بدلنا شروع ہو گئی ہے۔ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ محرم کے دن چل رہے ہیں، اور یہ بہت زیادہ احترام کے دن ہیں، اللہ پاک کا مہینہ ہے یہ، تو ان دنوں میں جتنا ہو سکے صدقہ کریں۔ صدقہ آپ ویسے بھی کیا کریں، صدقہ ہر بلاؤں کو ٹالتے ہیں، صدقے سے دعائیں بھی آپ کی قبول ہوتی ہیں، اور جو آپ کے گناہ ہوتے ہیں ان کی جو شدت ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صدقہ بہت بہت زیادہ ضروری ہے، ان دنوں میں خاص طور پر صدقہ کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ صدقہ دیں، آپ کے پاس بہت زیادہ مال و دولت اللہ پاک نے دی تو آپ اس حساب سے دیں بھی، لیکن اگر آپ کے پاس تھوڑا ہے نا، یقین کریں کہ آپ تھوڑے سے بھی دیں گے نا تو یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی، اور یہ آپ کی چھوٹی سی نیکی جو ہے نا بہت بڑی ہو جائے گی۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ اتنے غریب ہوتے ہیں لیکن وہ دوسروں کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں نا، اتنا خوبصورت لگتا ہے نا مجھے یہ جذبہ۔ تو انسان کا جو ہے نا دل امیروں والا ہونا چاہیے، پیسہ ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ پیسہ ہوتے ہوئے بھی غریب ہیں۔ تو آپ کو نا اللہ پاک غنی بنائے، میری آپ اللہ پاک سے یہ دعا ہے، اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ عطا کرے، اور ان دنوں میں جو ہے بہت زیادہ برکت آتی ہے، تو ان دنوں میں آپ روزہ بھی رکھیں، اور آپ صدقہ بھی بہت زیادہ دیں، جتنا ہو سکے بانٹیں، آپ کے رزق میں بہت زیادہ برکت آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی۔ ایک سسٹر کہہ رہی تھی کہ میں بھی یہ سورہ پڑھ رہی ہوں، اور اب تو اتنی عادت ہو گئی ہے کہ چھوڑی نہیں جاتی یہ سورہ۔ تو جن لوگوں کی عادت نہیں ہے وہ اس کو عادت بنا لیں، آپ کو بھی ایڈکشن ہو جائے گی، اتنا سکون آپ کو ملے گا۔ تو بہت ساری بہنوں کے اتنے زیادہ کامنٹ آ رہے ہیں کہ ہم 1 سال سے پڑھ رہے ہیں، ہم 2 سال سے پڑھ رہے ہیں، ماشاءاللہ سے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے۔ کسی نے بولا بھی کہ جب سے آپ نے مجھے بتائی ہے میں یہ سورہ پڑھ لی ہوں، مجھے بہت 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 زیادہ خوشی ہوئی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ پاک نے توفیق دی کہ ہماری وجہ سے کوئی سورہ بقرہ پڑھ رہا ہے، تو بہت مطلب
چاہتی ہوں کہ آپ سب سورہ بقرہ پڑھیں، اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ لوگ جس بھی مقصد کے لیے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں، جو بھی آپ کی خواہشات ہیں، اللہ پاک ان سب کو قبول و منظور فرمائے۔ اور یقین جانیں کہ آپ کو چینجز نظر نہیں آ رہے ہیں، شاید پتہ نہیں کیوں نہیں نظر آ رہے، لیکن سورہ بقرہ پڑھنے سے جو ہے نا بہت زیادہ چینجز نظر آتے ہیں، بالکل واضح ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، شاید پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا ہے، مجھے تو بہت زیادہ چینجز اس کے نظر آئے ہیں۔ تھوڑا سا آپ اپنے دل کو بھی کھولیں اور دیکھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ معجزہ اپنی لائف میں ہوتا وہ نظر آیا ہوگا۔ اور بہت ساری بہنوں نے مجھے بتایا ہے کہ لوگوں کے اصل چہرے ان کے سامنے آ گئے۔ ابھی بھی کامنٹس آ رہے ہیں، ان شاء اللہ تعالیٰ کامنٹس جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں۔ میرے پاس پہلے کی بھی ہیں اور اب جو آ رہے ہیں نا میرے پاس کامنٹس، وہ بھی بہت زبردست ہیں، سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، آپ لوگ خود بھی پڑھتے ہی ہوں گے۔ اور کوشش کریں جو میں نے چیلنج دیا ہے نا اس کو پورا کریں، ایک دن میں پوری سورہ بقرہ پڑھیں، ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اپنی زندگی میں خود رحمتیں اور برکتیں شامل ہوتے ہوئے دیکھیں گے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز میری ویڈیو کو پورا ضرور دیکھا کریں، اللہ پاک آپ کو بہت اجر دے گا، کیونکہ پھر اور لوگوں تک جائے گی۔ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔